بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویسے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہیلتھ ٹپ کے اوپر ویڈیو بناؤں, لیکن دین the idea came to my mind that what's the purpose of giving health tips to the people who are ruining their health from their own hands. Yes, the topic might be telling you that on which subject I want to discuss right now. یہ سبجیکٹ مجھ سے بہت سے وائس نے کہا تھا کہ آپ اس پہ ڈسکشن کیجیے, بٹ آئی واز ڈیلیبریٹلی اوائڈنگ اٹ بائی تھنکنگ دیٹ مے بی ویری فیو آؤٹ آف دیم آر فیسنگ دس ایشو. But in the past few days, I came to know an app through which I realized that the majority among youths are facing this issue, and they are indulged in this habit, and they really don't know the consequences of these things. جی ہاں, یہ مجھے حال ہی میں اندازہ ہوا ہے. تو being a therapist, I was dealing with the cases of the boys who are suffering from this habit, and they want to get rid of that. اور میں اس میں بھی حیران ہوں کہ اس یوٹیوب پہ اس ایشو پہ میں نے بہت کم لوگوں کو بات کرتے سنا, اور جس کو بھی بات کرتے سنا ہے دے آر جسٹ مسلیڈنگ اینڈ مس گائڈنگ دا یوتھ. ادر دین لٹل بٹ فیو اسکالرس, جنہوں نے ایک دو اسکالرس کو میں نے سنا کہ وہ آپ کو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں مذہب کے حساب سے بھی اور ہیلتھ کے حساب سے بھی, مگر میجورٹی جو ہے وہ مسکنسیپشنس دے رہی ہے اس حساب کی کہ the people and the boys are considering that this act which is called masturbation is good for their health. And I myself have seen somebody talking on that topic, a therapist and a doctor, who are saying جی کہ اس سے کچھ صحت پہ کچھ ایسا اثر نہیں پڑتا, نہ یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. I was really shocked to find it out. جب میں نے یہ بات سنی تھی تو مجھے ایک شوق لگا تھا, and that time I wanted to make a video on that topic. پھر I don't know what happened that I was taking other topics. لیکن اب سیریسلی میں حیران ہوں کہ اور ایک اسکالر کو میں نے کل سنا, وہ بھی یہ بتا رہی کہ 95% males are indulged in this habit. اور یہ کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں, تو ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. there must be some people who never ever had that thing in their life. تو بہرحال let me come to the point. میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہوں, مجھے باتیں ادھر ادھر گھمانے سے کہتے کوئی دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل ہم اگر مذہب کے حساب سے دیکھتے ہیں اس بات کو, تو اس میں آپ اگر ڈھونڈنے چاہیں گے, اور بہت سے جو اسکالرس ہیں اور بہت سے لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں اس بات کو, یہ کہتے ہیں کہ جی ایز سچ آپ کو قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے, اور اس کے لیے کوئی سیویئر پنشمنٹ نہیں دی گئی ہے. جی ہاں, یہ آپ کو ملے گا جگہ جگہ. اور ایز فار ایز آئی ہیو ریڈ قرآن with translation, I even didn't know that this thing is mentioned anywhere, any place. وہاں پہ آپ کو ایڈلٹری کے بارے میں احکامات ملتے ہیں, آپ کو جو ہے اس میں ہومو سیکچولیٹی کے خلاف آپ کو جو ہے احکامات ملیں گے اور سزائیں ملیں گی. قومی لوٹ کی قصہ ہم سب جانتے ہیں, مگر ایسا اس کو اسپیسیفائی کہیں نہیں کیا گیا ہے کہ if a person is indulged in that thing, he or she is going to face that type of punishment. ایسا ہے نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ you people will feel free to indulge in that thing. اس لیے کہ let me guide you people کہ یہ ایکٹ جو ہے it is really going to lead you towards very many type of physical and mental diseases. Yes, اور I am really surprised کہ یہاں ہمارے انڈو پاک میں ابھی لڑکے ایڈلٹ ہوتے نہیں ہیں کہ they start indulge in that hand practice. And I don't know, maybe it is because the way they are using this net, or maybe it is the lack of guidance which their parents haven't given them,
ان کے والدین کا جو فرض تھا ان کو اس سلسلے میں گائیڈ کرنے کا، اس کو انہوں نے نہیں کیا. اینڈ دا بوائز آر ریئلی فیسنگ دس ایشو. اب جہاں تک اس چیز کی بات ہے کہ نفسانی خواہشات جو ہیں وہ انسان میں ہوتی ہیں، اور اس کو مذہب کس طرح ڈیل کرنے کو کہہ رہا ہے وہ بھی واضح ہے. بقول حضرت امام غزالی، اگر آپ کے اندر سیکشل ڈیزائر ہو رہی ہیں تو دا بیسٹ تھنگ از ٹو گیٹ یور سیلف میرڈ، کہ آپ شادی کیجیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کو اس حد تک کمپلیکیٹڈ اور مشکل بنا دیا گیا ہے کہ ایک لڑکا چاہتے ہوئے بھی اپنے پیرنٹس سے یہ کہہ نہیں پاتا ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. اس کے والدین کا جواب یہ ہے کہ جی جب تک آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. ادر دین دا ٹرائبل ایریاز میں، جو ٹرائبل ایریاز ہیں اسپیشلی ان پٹھان فیملیز، دے یوزلی گیٹ دیئر چلڈرن میریڈ ایٹ an early ایج، جو کہ ایک حساب سے اچھا بھی ہے تاکہ وہ کسی بے روی کا شکار نہ ہو سکے. ایک اچھی بات ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی بالغ ہیں اور وہ جو ہے ان کے اندر یہ ڈیزائر آپ فیل کر سکتے کہ ہے، تو بیٹر ٹو گیٹ دیم میرڈ. یہ والدین کا بھی فرض ہے کہ ان کو ایک پراپر ایج میں، اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے. لیکن ہماری سوسائٹی میں شادی کو ایک اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا مشکل ایشو بنا دیا گیا ہے کہ رائٹ ناؤ دا پیپل اور دا ینگ جنریشن فائنڈز اٹ ایزی ٹو انڈلج ان دا رانگ تھنگس rather than to get yourself married in a proper way. یعنی کہ یہاں پر ایڈلٹری کا اور اس قسم کی چیزیں، پورنوگرافی اور ویورڈنس از ایزیئر دین ٹو گیٹ میریڈ پراپرلی. تو بہرحال شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ یوتھ کے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ویئر ٹو فلفل اینڈ ہاؤ ٹو فلفل دیئر سیکشل ڈیزائرس. اب اس کے جواب آپ کو مذہب جو دیتا ہے، اینڈ اف یو آر ناٹ accepting what I am saying with reference to حضرت امام غزالی in his book احیاء العلوم، انہوں نے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر شادی نہیں کر پاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ روزے رکھیے. جی ہاں، روزے رکھنے سے آپ کی جو ڈیزائرس ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شخص بھوکا ہے تو اسے روٹی یاد آئے گی رادر دین کے لڑکی. ٹھیک ہے، اس کو روٹی یاد آئے گی اور وہ اسی میں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنے مذہبی ہم سب ہوتے تو پھر ہم اس چیز میں انڈلج کیوں ہوتے. اگر آج کی یوتھ کو مذہب سے اتنا لگاؤ ہوتا، یا جتنے بھی لوگ ہیں، میں اسپیسیفکلی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ تمام لوگ جن کے پیرنٹس بہت محنت کر کے ان کو حافظ تو بنا دیتے ہیں مگر وہ حافظ کبھی بھی قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. ہم میں سے جانے کتنے لوگ ہیں جن کو خدا کے احکامات صحیح سے معلوم ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن کو ٹرانسلیشن سے ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایک تو ہم خود بھی ایفرٹ نہیں کرتے، دوسرا ہمارے پیرنٹس یا ہمارے استاد بھی ہمیں صحیح گائیڈ لائن نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے جس میں بہت سے یوتھ جو ہے وہ شرماتی ہے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے بھی. تو دے آر انڈلج ان دس ہیبٹ بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو confine on anybody other than maybe a very near friend of them, اور مے بی جو ہے ان کی کوئی کبھی تھیراپسٹ سے ملاقات ہو جائے گی تو وہ اس سے شیئر کر لیں گے. بہرحال تو اب جتنی آپ لوگوں کو نالج مل رہی ہے نیٹ سے اور ویسٹ سے آ رہی ہے تو وہ یوتھ کو مسگائڈ کر رہی ہے بائی سیئنگ دیٹ کہ جی اس کو کرنے میں کوئی ہیلپ نہیں ہے، اس سے آپ کی صحت میں امپروومنٹ ہی آ رہی ہوتی ہے. تو آئی واز ویری شاک ٹو نو دیٹ تھنگ کہ آپ کو مس گائڈ کیا چاہ رہا ہے. اور مجھے تو ابھی ریسنٹلی ایک لڑکے سے میری بات ہوئی تو ہی واز سیئنگ دیٹ it is going to save me. I am habitual of doing it twice a week and it is going to save me from prostate cancer. I was so shocked. I said, who told you that thing? So he is just giving me other type of reasons कि I am a medical student and I know this and I know that. Bharat, me, on the basis of my own past experiences with the people who consulted me, I just want to warn you people.
میں ان تمام یوتھ کو جو بائی چانس مجھے سن رہے ہیں یا اپنی ول سے مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سب کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں سیریسلی کہ یہ ہیبٹ جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو لیڈ یو ٹوورڈس واٹ. فرسٹ آف آل یہ سب چیزیں تو ہوں گی، جی بال کم ہوں گے آپ کے، آئی سائٹ ویک ہوگی، آپ کی باڈی میں ویکنیس ہوگی، لیک آف کنسنٹریشن ہوگا. یہ تو گریجولی ہوگا ہی ہوگا آپ کے ساتھ. بٹ ان دا اینڈ واٹ آر یو گوئنگ ٹو فیس؟ ابھی سپوز کرتے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ 15 سال میں بالغ ہوگا اور اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی یا نیٹ کی دیکھا دیکھی ہی انڈلج ان دس ہیبٹ. Then boys, what you have to face when you are going to reach the age of 25, you will be totally finished. Yes, I'm telling you the right thing. آپ اس ٹائم پہ آتے آتے 10 سال کے بعد you will really feeling that you are just finished. You don't know how to perform the actual act. پھر میرے پاس بہت ایسے کیسز ہیں جو ابھی اس ایج کے قریب ہیں جہاں پہ ان کے پیرنٹس ان کے لیے چانسی بہو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اب وہ چانسی بہو ڈھونڈنے میں جتنا ٹائم انہوں نے لگایا ہے اتنے میں ان کے بیٹے صاحب تو فنش ہو چکے. اینڈ دا بیٹا ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فلفل دا ایکچوئل ایکٹ آف دا میرٹل لائف. جو لیگل اس کی میرٹل ریلیشن شپ ہے وہ اس کو کیسے پرفارم کرے گا؟ اس کو تو یہ ٹینشن کھائی جا رہی. Yes, of course, I am telling you people. What it is going to lead you in the end is وقت سے پہلے آپ کی جو فزیکل اسٹرینتھ ختم ہو چکی ہوئی ہوگی اینڈ یو آر ایٹ دا بگننگ آف کمپلیٹ امپوٹینسی. ایک اچھا بھلا لڑکا جو بالکل ٹھیک تھا، صحت مند تھا، وہ اس ہینڈ پریکٹس کے ہاتھوں جس کو وہ جانے کتنی دفعہ کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا where he is suffering from the leakage of sperms and the leakage of urine, and then when he has to perform the actual act, he can't able to do that thing. یہ آپ اگر مان رہے نہیں مان رہے، مگر جانے کتنے کیسز میرے پاس ایسے آئے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک شخص کہہ رہا کہ جی میں جو ہوں، میں 2 سال سے میری شادی ہوئی ہے، بٹ آئی کانٹ ایبل ٹو پرفارم دا ایکٹ. دا مومنٹ آئی گوئنگ ٹو ڈو دیٹ تھنگ آئی جسٹ ایجیکولیٹ پریمیچورلی. یعنی کہ وہ ابھی پرفارم کرنے کی طرف جا ہی رہا ہوتا ہے کہ ہی ہیز سم ٹائمنگس اینڈ ہی جسٹ ایجیکولیٹ اینڈ ہی از ناٹ ایبل ٹو پرفارم دا ایکٹ. اب اس اسٹیج پہ آ کے دا بوائز آر ان سرچ آف دا میڈیکیشن. وہ اس میڈیکیشن کی تلاش میں ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں یا اپنی سیٹ کو کریکٹ کر سکیں. So let me tell you people that if you are going towards Viagra, you can't able to even get that strength from that special type of a medicine which is specially created for that purpose. یہ تو شاید ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑی اپنی اسٹرینتھ انکریز کرنا چاہتے ہیں. بٹ ایک وہ انسان جو بالکل فنش ہو گیا ہوا ہے، اس کو نہ تو کوئی دوائی اس کو کریکٹ کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی اس کو جو ہے کوئی ایسا آئی ڈونٹ نو کوئی ایسا دم درود ہوگا جو اس کی کھوئی ہوئی اسٹرینتھ اس کو واپس لا کے دے سکے گا. اینڈ آئی تھنک اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو این امپورٹینسی فار اے مین از جسٹ لائک دا as compared to the female who just got raped. وہ لڑکی جو اس کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہو، وہ اس کی فیلنگس اور ایک امپورٹنٹ لڑکے کی فیلنگ سیم ہی ہوں گی. وہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ ڈیگریڈ اور ڈسرسپیکٹفل پارٹ آف دا سوسائٹی سمجھیں گے. تو ناؤ یو پیپل کین امیجن کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہو. اب آپ کہیں گے کہ جی لڑکیاں بھی تو اس ایکٹ میں انوالو ہوتی بھی ہوں گی بٹ ان کو اتنے سیویئر اس کے نقصانات نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اگر وہ بیبیز نہیں کریٹ کر پائیں گی یا وہ اس میں بھی وہ بات جو ہے وہ آدمی پہ چلی جاتی ہے کہ جی اولاد تو آدمی کی قسمت کی ہوتی ہے، تو وہ سیف سائڈ پہ بھی جا سکتی ہیں. ریئلی آئی نے ہارڈلی ایور میٹ اینی کیس آف اے فیمیل.
مجھے واقعی میرے پاس کوئی فیمیل کا کیس آیا نہیں، اس لیے میں جو چیز جانتی نہیں میں اس پہ زیادہ ڈسکشن کرتی بھی نہیں ہوں. But as far as the males are concerned, I am really shocked to see that every other boy is indulged in that thing, and they are very proudly saying that thing, that the misconception ہے ان کے دماغ میں کہ جی یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. مگر وہ ان کیسز آئی وش کہ وہ کیسز جو ہیں ان کی کیس ہسٹری میں ڈسکس کر پاؤں اور بتا پاؤں جو لوگ اس میں کچھ 5-6 سال سے انڈلج رہے اور پھر they are really ashamed on what they were doing because they lost their strength, they are losing their health, they are bewildered, they don't know how to now face life. اب وہ کیسے میریٹل لائف میں انٹرنس کیسے لے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا. جب وہ ٹائم آیا ہے جس میں وہ ریالٹی میں اس ایکٹ کو لیگلی انجوائے کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اب ہم کچھ پرفارم کر سکیں. تو یہ میں آن دا بیسس آف مائی اون پرسنل ایکسپیرئنسز ود مائی کلائنٹس اور کے بیس پہ آپ سب کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ ہیبٹ آپ کو بہت جلد بالکل بیکار اور ناکارہ کرتی ہے. کچھ لوگوں کو جلد ہی یہ فیلنگ آنے لگ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے. پھر وہ میڈیسن کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر وہی ڈاکٹر جو آپ لوگوں کو یہ کہہ کے جو ہے غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، تو وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یا آپ کو پھر وہ اٹھ پٹانگ میڈیکیشنس پہ ڈال دیتے ہیں جس سے آپ کی کوئی امپروومنٹ بھی نہیں ہوتی اور وہ پیسہ بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے ان کا. Yes, I am telling you the truth. And if you don't want to believe me, just go and examine your own self. اپنے آپ کو خود ایگزامن کیجئے کہ آج سے 1 یا 2 سال پہلے آپ کی صحت کا کیا حال تھا اور اب اس ہیبٹ میں انڈلج ہونے کے بعد آپ کی اوور آل صحت کہاں جا رہی ہے. تو اور پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جو یہ کہتا ہے کہ جی میں کبھی اس میں انڈلج نہیں رہا وہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم اے لیونگ ایگزامپل آف دیٹ تھنگ. میری صحت کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے. Yes, I don't feel ashamed in telling that thing that I never ever indulge in such type of a wrong habit. مجھے اول تو کچھ ایسی مجھے نالج ہی نہیں تھی. بچپن میں مجھے یاد ہے ایک ڈائجسٹ تھا، اس میں رئیس امروہی صاحب کے پاس نفسیاتی مسئلوں کا ایک کالم آیا کرتا تھا اور اس میں ہر بار میں یہی پڑھ رہی ہوتی تھی کہ جی وہ میں نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ کر لی. تو آئی واز ناٹ ایبل ٹو نو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے. اینڈ دین وین آئی start studying psychology and then I realized that it is that thing which is people are talking about when I was reading those columns where I was hardly 10 or 11 years of age. تو تب مجھے نہیں بات سمجھ آ رہی ہوتی تھی، لیکن آج کیونکہ اتنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے، the young boys and girls can see anything through this net. And I don't know where their parents are sleeping. وہ کہاں سو رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں جی ہمارے بچے جو ہے وہ بہت ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا بہت نالج حاصل کر رہے ہیں نیٹ سے، اور دیکھا جائے تو وہ ایکچولیٹی میں ایوری ادر boy is in search of porno things and they are indulging that habit by looking at the nudity of the females and indulging their self in that bad habit. تو اس کو اب بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب ہم اس سے کیسے جان چھڑائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اسکالرس یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹرس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیبٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، یہ مذہب کے حساب سے یہ گناہ نہیں ہے، یہ مکروہ ہے یا یہ جو ہے وہ مباح ہے اور اس کو جو ہے وہ اتنی کوئی سیویئر پنشمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ جو بھی پریچ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اٹ از فار ایچ اینڈ ایوری پرسن. جب آپ کوئی غلط کام ایک دفعہ کرتے ہیں جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹیسٹ آف دیٹ تھنگ، لائک اپنے دوستوں کے کہنے پہ آپ نے ایک سگریٹ پی لی اور پھر کہنے پہ آپ نے بھری ہوئی پی لی اور پھر کہنے پہ آپ نے ایک پین لگا لیا، تو دین ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا جو ہے وہ آپ یہ کام کرتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں.
تو فرسٹ آف آل آئی ول آسک یو پیپل کہ اس میں انڈلج مت ہوئیے، اور اس سے بچنے کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ خدا کو یہ چیز ناپسند ہے۔ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی یہ عادت خدا کو ناپسند ہے، اور جہاں کہا جاتا ہے کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے، تو عبادت بھی صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں آتا، عبادت میں شامل تزکیہ نفس بھی ہے۔ جی ہاں، تزکیہ نفس، سب سے بڑا تزکیہ نفس یہی ہے کہ یو ہیو ٹو کنٹرول یور اون ایٹ، آپ کو اپنی ایٹ کو، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا ہے۔ If you really want to have a healthy mental and physical life, if you really want Allah to be on your side, if you really want to enjoy the good things coming in your life, then wait for that. اس کے تھوڑا انتظار کیجیے، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ ہیلدی رکھیے۔ And if the best thing, the answer which our religion give to you is to get yourself married as early as possible. جتنی جلدی آپ شادی کر سکیں کیجیے، ڈیلیبریٹلی اس کو ایوارڈ مت کیجیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس چکر میں اس کو ایوارڈ کر رہے ہوتے ہیں، جی جان سی لڑکی، آئیڈیل لڑکی ڈھونڈنی ہے، اس چکر میں ایوارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی جی میچ نہیں مل رہا ہے، کبھی خاندان نہیں مل رہا ہے، اب بہت سی ریزنس ہیں جو کہ آئی ڈونٹ تھنک دے آر ریئلی ورتھ اینف ٹو ویسٹ یور ہیلتھ اینڈ ویسٹ یور لائف۔ سو ہمارا ریلیجن یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے جتنی جلد شادی کر سکتے کر لیجیے، اور اگر آپ سے ڈیزائر نہیں کنٹرول ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ روزے رکھیے، اور روزے رکھنے میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تو پھر یہ اس بات پہ غور کیجیے، اگر آپ ایک دفعہ کریں گے اینڈ یو آر اسٹارٹنگ انجوائنگ اٹ، دین یو آر گوئنگ ٹو انڈلج ان اٹ اگین اینڈ اگین، اینڈ آئی ایم ناٹ جوکنگ وتھ یو، اٹس اے ریئلٹی that this habit and this frequency of this habit is going to lead you towards impotency. Do you really want to be impotent at the age of 25 or 30? Yes, I have so many cases, I have seen them. I am not making you people afraid by telling you that thing. میں آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہی ہوں، یہ حقیقت ہے۔ I have seen so many cases جو 25 سال میں they are almost finished۔ 25 سال عمر کیا ہوتی ہے؟ 25 سال میں تو انسان ابھی بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ یس، سو دیٹس the thing I want to tell you, and I'll be glad if you are going to think on that line rather than اس misconception میں رہے اگر آپ لوگ کہ جی it is good for your health and I don't know where you people have to lead your life۔ اور پھر اسے بچنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، جس میں آپ کو پہلے یہی ہے کہ better have some religious knowledge. And the second thing which I really want to request with the many scholars sitting on this app، کہ آپ لوگ پلیز اس ٹاپک پہ بات کیجیے۔ ہماری نوجوان نسل جو اس بیرا روی کا شکار ہو گئی ہوئی ہے حد سے زیادہ، اس میں اگر ان کے پیرنٹس ان سے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں تو یو پیپل آر ٹاکنگ آن ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ، وائی ڈونٹ یو پیپل ٹیک اٹ ایز اے کمپلسری تھنگ۔ یہاں پہ جتنے بھی اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی لوگ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کسی بھی حساب سے، اور وہ یہ چیز جانتی ہیں، تو بیٹر کم آؤٹ اینڈ شیئر یور نالج ود دا یوتھ، تاکہ وہ اپنی اس بری عادت سے نجات پا سکیں۔ تو I have to discuss other things also on this topic. I'll be coming back again with the solution of this problem and this act of yours. اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ لوگوں کو ون بائی ون یہ بتاؤں گی کہ آپ اس چیز سے اپنے آپ کو اگر انڈلج ہیں تو کیسے بچا سکتے ہیں۔ Anyhow, thank you for listening to me, and I'll be glad if you are going to give me your comments and ask me whatever you people feel like asking. Feel free to ask me. And the second thing is that subscribe my channel and press the bell icon so you can able to get the other notifications also. Okay, thank you.